دیکھیں وہ پیپل پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کا شروع سے جب وہ گورنمنٹ جاب بھی کرتے تھے، ابھی تو خیر انہوں نے چھوڑ دی ہے، ابھی اپنا وہ بزنس رن کر رہے ہیں، لیکن پہلے سے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ تھے اور میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ میری ساری ایفیلیشن، میرا سب کچھ پی ٹی آئی کے لیے، میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہوں اور میری ہمیشہ سے سپورٹ جیسے پی ٹی آئی کے لیے رہی ہے، ان کی شروع سے پیپل پارٹی کے ساتھ منسوب ہے۔ تو وہ پیپل پارٹی کے ورکر ہیں اور میں پی ٹی آئی کی ہوں، تو بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ تو جی وہ جیسی ہماری ازدواجی لائف میں کو میں چھوڑ میں کے یہی ان پوچھنے کا لگا اپنا۔ تھا کہ جیسے ملک کے حالات ہیں، کہیں گھر پہ بھی تو ایسے حالات نہیں ہو جاتے پی ٹی آئی اور پی 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 کے؟ ہاں، کبھی عمران خان کے بارے میں اگر کچھ ہو رہا ہو تو اس پہ کوئی ہو تو پھر وہاں پہ دل برداشتہ ضرور ہوتی ہوں۔ میں کسی کو بھی خان صاحب کے اگینسٹ بات نہیں کرنے دیتی، چاہے کوئی بھی ہو، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، چاہے وہ میرے اپنے ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو۔ وہاں پہ آ کے ایک دفعہ جب ہم ٹرکی میں تھے تو وہاں پہ بحث و مباحثہ ہوا تھا کسی بات پہ، جب خان صاحب کو نکالا تھا اس پہ، تو انہوں نے کہا تھا دیکھیں اب زرداری نے پھر جو ہے تو وہ کر لیا اور ہم حاوی ہو گئے اور خان صاحب یہ، تو پھر مجھے غصہ آتا تھا کہ کیوں آپ مجھے چھیڑتے ہو یہ اس بات میں۔ تو خان صاحب کی بات پہ جب کوئی تمسخر کیا جائے یا ایسا کچھ، تو وہاں پہ میں ضرور دل برداشت ہوتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ میں کسی کو بات نہیں کرنا چاہتی کہ خان صاحب کے اگینسٹ کوئی بھی کچھ بھی بولے، چاہے وہ میرے گھر کا ہی کوئی فرد کیوں نہ ہو۔ اور میڈیا پہ بھی آ کے میں جس طرح سے فائٹ کرتی ہوں خان صاحب کے لیے، میں نے تو کبھی بھی کہیں پہ بھی اگر کچھ ہو خان صاحب کے اگینسٹ کوئی بول رہا تو وہاں پہ میں اپنی اسٹیٹمنٹ ضرور دیتی ہوں، اور میں اپنی اسٹیٹمنٹ دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ تو خان اچھا، صاحب تو ہم نے خان نا صاحب ہے۔ پچھلے کافی سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی طرف سے بھی نیریٹو لگتا ہے وہ ڈسٹنٹ کرتے ہیں شاید کنٹروورسیز کے بعد، تو اس بارے میں آپ کا کیا ہے؟ آپ کے کیسے تعلقات ہیں ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں پی ٹی آئی خان صاحب جو ہیں ان کو میں نے ہمیشہ سے اپنا موٹو مانا ہے، میرے ہمیشہ سے وہ رہبر رہے ہیں۔ باقی پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ تھے میں نے شروع سے ان کی نشاندہی کی ہے، جو ابھی سب لوٹے ہو کے پھر رہے ہیں اور چولیں جو بھی مار رہے ہیں اور بکواس جو بھی کر رہے ہیں، تو ان کے تو شروع سے میں اگینسٹ تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہوں تو ہر اس فرد کو سپورٹ کروں جو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے تو مطلب جن کی غلط حرکات و سکنات ہیں اور جو مطلب آؤٹ آف اس میں چل رہے ہیں۔ تو اس میں فیاض الحسن چوہان، یہ پرویز خٹک، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ہمیشہ سے میری تلخ کلامی، ہمیشہ سے میری دشمنی رہی ہے۔ ان کے کبھی بھی میں نے فیور میں آ کے کبھی بھی وہ نہیں کیا، کیونکہ یہ انتہائی چول قسم کے لوگ تھے۔ اور خان صاحب کے ویژن کو ہم سپورٹ کرتے تھے، خان صاحب کی ہم تائید کرتے تھے، لیکن ہم ہمیشہ سے پارٹی میں رہ کے بھی میں نے یہ بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، اور شکر ہے وقت آنے پہ خان صاحب کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ نہیں جی، یہ تو میرے خیال سے سب نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں پی ٹی آئی میں کتنے چینجز آئے ہیں۔ میرا جی کوشچن ایک جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ والی چیزیں آپ نے بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کے کافی لوگوں کے ساتھ کلوز تھیں، کیا یہی وجہ تھی؟ کیونکہ یہ بھی ایک آج تک مسٹری ہے کہ آپ کو پی ایم ہاؤس تک ایکسیس کیسے ملی تھی؟ دیکھیں میں پارٹی خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ بالکل میں کلوز تھی، بہت سارے لوگوں کو بہت قریب سے میں جانتی تھی، اس بات کو میں کبھی بھی وہ نہیں کروں گی۔ شاید اتنا قریب سے جانتی تھی تبھی ان لوگوں کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ کیسے ہیں وہ لوگ، تو مجھے اسٹارٹ سے ہی تھا کہ یہ کبھی بھی خان صاحب کو ڈچ کر سکتے ہیں، یہ کبھی بھی خان صاحب کو کسی بھی ٹائم پہ آ کے دھوکہ دیں گے، اور وہی ہوا جہاں پہ ان کو جو نعرے لگاتے تھے مر مٹنے کے، اور وہ اینڈ ٹائم پہ اپنی مردانگی سے ہی بھاگ گئے۔ ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسے مرد ہیں، جب میدان میں اترنے کا وقت آیا تو انہوں نے جس طرح سے پیٹھ پھیری ہے اور جس طرح سے انہوں نے وہ کیے، ان سے تو وہ تمام خواتین اچھی ہیں جو خان صاحب کو سپورٹ کرتی تھیں اور جو آج تک جیلوں میں بند ہیں اور جس بہادری کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں، ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ تو یہ سارے پولیٹیکل جن کو سیٹیں ملی ہوئی تھیں ان خواتین کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں، ان پہ تو میرے خیال میں تھوکنا چاہیے، عام پبلک اور عوام کو تھوکنا چاہیے کہ ایک عام ہم لڑکیاں جو صرف خان صاحب کو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ سپورٹ کرتی تھیں، وہ اس وقت جس مطلب کسی بھی قسم کا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتی ہیں سب کچھ جائے قربان ہو جائے، لیکن خان صاحب کے لیے کھڑی ہیں۔ اور یہ تمام لوگ جن کو سیٹیں ملی تھیں، جن کو عہدے ملے تھے، جن کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، جن کو ناموری شہرت سب کچھ ملا تھا، تو انہوں نے اینڈ ٹائم پہ جس طرح سے پیٹ پھیر کے مطلب دھوکہ دیا خان صاحب کو، تو جی اس کا تو حریم، کوئی اس وقت جواز ہی نا نہیں بنتا۔ آپ مجھے ایک سپورٹر سے زیادہ پی ٹی آئی لیڈر کی طرح بات کرتی نظر آ رہی ہیں، تو الیکشن لڑنے کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کا؟ دیکھیں الیکشن لڑنے کا پلان صحیح وقت آنے پہ انشاءاللہ مگر کچھ لانگ ڈیفینیٹلی ٹرم لڑوں گی۔ کوئی ایسا پلان ہو کہ پی ٹی آئی کے ایز اے لیڈر سامنے آنا ہے؟ دیکھیں وہ تو میرا اپنا لک اور میرا اپنا وہ ہے، اگر میں ایز اے لیڈر نہ بھی آؤں تو تب بھی میں خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑی ہوں، تو جب سے کھڑے ہیں تب سے تو ہمیں کوئی سیٹ یا کوئی عہدہ یا کوئی وہ نہیں تھا، ہم نے تو اپنا فرض سمجھ کے ایک سچے اور ایک صادق اور ایک امین انسان کا ساتھ دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ہمارے وطن کے لیے، ہماری کنٹری کے لیے جو ہے تو مثبت ہے اور کرپٹ نہیں ہے۔
تو اس کا ضروری تو نہیں کہ عہدہ ہو یا سیٹ ہو تو تبھی آپ. میں ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو میری رسپانسبلٹی ہے میں اس کو نبھا رہی ہوں. ایک میں جو جی سوال کرنا چاہ رہا ہوں، میرے خیال سے ہمارے سارے ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے میں بہت سی کنٹروورسیز میں آپ کا نام آیا، بہت سی دفعہ آپ کا نام لیا گیا، کبھی کسی انڈسٹری سے ریلیٹڈ، کبھی کسی انڈسٹری سے ریلیٹڈ. اب آپ کی پرسنل لائف پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ فیملی کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہیں؟ سندل کھٹک والا جو سارا سینیریو تھا، ان کے ساتھ اب آپ کی صلح ہو گئی ہے یا کیا وہ کیا سٹوری ہے یہ ساری؟ دیکھیں میں اپنی فیملی کے بارے میں بارہا بتا چکی ہوں، ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں خود جب اس میدان میں کودی تھی یا جب میڈیا کو میں نے جوائن کیا تھا تو میری فیملی سے دور دور تک کسی کی بھی لائف پبلک نہیں تھی. میں جس فیملی سے بلونگ کرتی تھی اور بہت مشکل تھا، بہت دشوار تھا، لیکن سب جب میں نے خود اپنے لیے کیا تو میری خود کی ایک انڈیپینڈنٹ لائف تھی جس میں نے اپنے فیصلے خود کرنے تھے، سب کچھ خود کرنا تھا. تو اگر کوئی مشکل وقت بھی ہوتا تھا تو اس کو میں خود ہی ہینڈل کرتی تھی. باقی فیملی کی یا چیزوں کو میں نے کبھی کسی کی دیکھا ہی نہیں یا کسی کی چیزوں کو دیکھ کے میں چلی ہی نہیں ہوں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو میری جہاں تک اس کے بعد میرڈ لائف ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی. اس سے پہلے تھوڑے بہت مسائل ہوتے تھے. میرے فیملی پسند نہیں کرتی تھی میرا میڈیا پہ آنا اور میری بے باکی اور اس طرح سے بولنا اور اس ساری چیزوں کو. ہمیشہ سے وہ اس کے برعکس ہی بولتے تھے اور مجھے گائیڈ کرتے تھے، جو اپنا ایک فریضہ نبھاتے تھے. لیکن مجھے ٹھیک لگتا تھا. لوگ مجھے کہیں پہ بھی ظلم نظر آتا تھا، زیادتی نظر آتی تھی، منافقت نظر آتی تھی یا کچھ بھی ایسا نظر آتا تھا. چاہے میں خود یہ نہیں کہتی کہ میں خود بہت ہی زیادہ کوئی پرفیکٹ انسان ہوں، میں خود ایک گناہگار انسان ہوں، لیکن جہاں پہ پبلکلی میں لوگوں کے ساتھ ظلم، جبر، زیادتیاں اور یہ سب کچھ دیکھتی تھی تو وہاں پہ مجھے یہ چیز کھٹکتی تھی کہ اس پہ بولنا چاہیے، ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے، ان لوگوں کی اصلیت بتانی چاہیے، ان لوگوں کا وہ سب کچھ لوگوں کے سامنے آ کے عیاں کرنا چاہیے. تو ان ساری چیزوں میں نے اپنا وہ کیا. انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے اور ایک پبلکلی لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو یہ سارے لوگ پبلک کے لیے سانپ تھے جو کبھی بھی مفید تھے ہی نہیں، کیونکہ ان کو میں پرسنلی جانتی تھی. تو مجھے ان کی وہ ہپوکرائٹنس جو ہے وہ کھٹکتی تھی اچھا کہ جی، ایسا نہیں ہونا ابھی چاہیے. اس وقت جو ہیں آپ مطلب خان صاحب کی جو ہیں فرنٹ لائن پہ آ کے آپ ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں تو میں خان نے کیا، میں نے ہر ایپ پہ کیا، سوشلی کیا، میں نے پبلکلی کیا، میں نے کہیں جہاں پہ بھی جتنی میری کیپیبلٹی تھی، جتنی میری حیثیت تھی، وہاں پہ بڑھ چڑھ کے میں جی، نے ہاں اسی پہ سب میں کچھ ایک سوال آپ سے یہ بولا. کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی جیسے کہا کہ آپ نے بہت سے ہپوکریٹس کو ایکسپوز کیا، تو ابھی خان صاحب کو اتنے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، کبھی آپ اکثر ٹویٹس وغیرہ بھی آپ کے نظر آتے ہیں کہ فلانے کی ویڈیو ہے، فلانے کے وہ، تو اس بارے میں آپ نے کچھ نہیں سوچا؟ ابھی کوئی ویڈیو ہے آپ کے پاس جو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ خان صاحب کو میں ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خان صاحب کو سپورٹ کرنے کی ہی وجہ سے آج سب ہم پاکستان میں رہ نہیں سکتے. جس طرح سے انہوں نے پاکستان میں رہنا ہمارا جیرن کی ہے یا دشوار کی، اور جس طرح سے میری مطلب اور لوگ کہیں یا نہ کہیں لیکن ہر ایک کی فیملی تک وہ لوگ گئے ہیں. میری اپنی فیملی بلال کو جس طرح سے انہوں نے اٹھایا صرف اور صرف اٹھا کے مطلب پتہ نہیں ایک غیر قانونی طریقے سے انہوں نے جا کے 10-11 دن تک جو ظلم ستم کیا اور جو اس سے انویسٹیگیشن کی حریم کو سامنے لے کے آؤ، اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کون ہینڈل کر رہے ہیں، وہ کدھر ہے، وہ کب آئے گی، اس کے پیچھے کون ہے، وہ ساری چیزیں جاننا چاہتے تھے اور وہ سب چیزوں کے بارے میں. تو فیملی تک گئے ساری مشکلات دیکھ کے. اور دوسرا یہ کہ مطلب پاکستان میں جانا تک ہمارا دشوار ہو گیا. ہم پاکستان میں جا کے اپنی سرزمین پہ لینڈ نہیں کر سکتے. جس طرح سے ہم مطلب ریاستی اداروں کا کام تھا ہمیں پروٹیکٹ کرنا، اور انہی اداروں سے ہم خائف تو نہیں، خیر ہے، کم جنگ لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ اچھا وقت، مثبت وقت، مفید وقت آئے گا کہ ہم واپس پاکستان آئیں گے اور پھر سے آ کے وہاں پہ بھی جدوجہد کریں گے. لیکن بات وہی ہے کہ کیا یہاں پہ بندہ بولے، حق کے لیے بولتے یا آواز اٹھاتے، تو وہاں پہ پھر آپ اگر وہاں پہ موجود نہیں ہوتی تو آپ کی فیملی کو اٹھایا جاتا ہے اور آپ کو اس طرح سے ڈرایا نہیں جی، وہ تو دھمکایا اس جاتا ہے. وقت اور اس حالات وقت جو ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں، جس طرح کی یہاں پہ سچویشن ہے، جو ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. مگر میرا سوال تھوڑا اس سے ڈفرینٹ تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی مزید ہپوکریٹ کو ایکسپوز کریں گی آنے والے دنوں میں؟ مجھے لگا تو میں ضرور کروں گی. میں نے کیا بھی ہے. دیکھیں فیاض الحسن چوہان کو میں نے ایکسپوز کیا، شہر رشید کو میں نے ایکسپوز کیا، فواد چودھری کو میں نے ایکسپوز کیا. بہت سارے ایسے پولیٹیکل لیڈر ہیں جن کے بارے میں بولتی تھی تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ان کی محبت میں اتنا وہ تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے میں رہ کے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے اگینسٹ کیوں بول رہی ہے. تو میں آج بول رہی ہوں کہ وہ فواد چودھری ہو گیا یا شیخ رشید ہو گیا یا پرویز خٹک ہو گیا یا فیاض الحسن چوہان ہو گیا، انہوں نے پی ٹی آئی میں رہ کے کس طرح سے عمران خان کو دھوکہ دیا اور مشکل وقت میں کس طرح سے آ کے انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اور کس طرح سے سارا کچھ وہ کیے. تو ڈیفینیٹلی مجھے اب بھی لگا تو ضرور کروں گی کیا جتنا آپ کے پاس ان اسی سب سے. لوگوں کے خلاف کوئی ایسا مواد ہے جس کی بیسس پر آپ ان کو ایکسپوز کر سکتی ہیں؟
देखिए ये तो उन्हीं को पता है। वो मेरे नाम से भी डरते हैं, एक दफ़ा उनसे बा बात करके देखें कैमरे के सामने।